ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہاری دوستی من حیث القوم نہیں ہونی چاہیے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے رحم کے رشتے اور تمہاری اولاد ہرگز ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا۔ یہ بڑی اہم دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے۔ آج بھی ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دے، اور اے پروردگار تو ہمیں معاف فرما، تو بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے طرز عمل میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کفار دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پرامن ہیں، تمہارے علاقوں پر، تمہاری زمینوں پر، تمہارے وسائل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ تمہیں تعلق برقرار رکھنا انصاف پر مبنی، اس کی گنجائش ہے، تجارت کر سکتے ہو، کاروبار ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ لیکن دوسرے کفار وہ ہیں جو تمہارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے شہروں پر اور تمہارے گھروں پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور دین کی بنیاد پر تمہارے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن سے دوستی کرے گا یقیناً وہ بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے کفار جو ہم پر جنگ مسلط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یقینی بات ہے دوستی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں جو خواتین اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوتی، وہ بیعت اسلام جب کرتی تھیں تو کن شرائط پر بیعت ہوتی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ معزز ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں جب عورتیں آتیں بیعت کرنے کے لیے تو خواتین نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر دے کر آپ کی بیعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کے مرشد اعظم وہ تو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ غیر محرم عورت کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں آئے۔ آج اگر کوئی پیر صاحب پاؤں دبوا رہے ہیں اور ہاتھوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں بلکہ سینے سے لگا رہے ہیں غیر محرم عورت کو، تو یہ کہاں کے پیر ہیں؟ خدا ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ، مجھے خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا ہے۔ شرط کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ یشرکن باللہ۔ اے حبیب، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آتی ہیں کہ وہ آپ کی بیعت کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ عہد کریں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور ایسا بہتان جسے خود گھڑ لیں کسی پر نہیں باندھیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی جائز حکم میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، اگر ان کو یہ شرطیں منظور ہیں تو ان کی بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ یہود، یہ یقیناً تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ صف کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ایسی بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو، اپنے قول اور فعل میں تضاد تمہارے نہیں ہونا چاہیے۔ کبر مقتا عند اللہ،
یہ بڑی ناپسندیدہ حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے ہاں کہ تم ایسی بات کہو جو تم کر نہیں رہے ہو۔ اپنے عمل کو اور اپنے قول کو ان میں برابری لاؤ۔ اور مجاہدین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف در صف بنیان مرصوص بن کر جہاد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اس کا تذکرہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بشارت دے رہا ہوں تمہیں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول بھیجے ہیں ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں۔ اگرچہ کفار کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایک نفع بند تجارت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ایسی تجارت کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور مالوں اور جانوں کو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اور ارشاد کے لیے کھپا دو۔ اس کے بعد پھر نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کے مقاصد اس میں بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک ایسے رسول بھیجے ہیں کہ جو ان کے سامنے قرآن کریم پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی ان کو سکھاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ عرب کے معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کن مقاصد کے لیے ہوئی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو اور چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، لیکن ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اور ان کو بتا دیجئے کہ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نے پلٹ کر اس ہستی کے پاس جانا ہے جو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے تھے۔ جمعے کی نماز کا تذکرہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کے بارے میں تمہیں بلایا جائے تو بڑے شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب نماز پڑھ لی جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اب تمہیں اجازت ہے کہ اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ جو دوسرا امر ہے، پہلے کسی کام سے جب روکا جائے اس کے بعد جب دوسرا امر آتا ہے تو وہ حکم کے لیے نہیں ہوتا، اجازت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ منافقین کی مذمت ہو رہی ہے اور آخری رکوع میں فرمایا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ بڑا خسارہ پانے والا ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو اللہ کا دیا ہوا مال اس سے پہلے کہ موت قریب آ جائے، پھر تم یہ کہو کہ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اب فاصدق، اب میں صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین، اور تیرے صالح بندوں میں شمار ہونا چاہوں گا، لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کیفیت آئے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ سورہ تغابن کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، اور ٹو نیشن تھیوری کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کچھ اس کو ماننے والے ہیں اور کچھ اس کا انکار کرنے والے۔ فمنکم کافر، کچھ تم میں سے کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں، ومنکم مومن، اور کچھ تم میں سے مومن ہیں یعنی اللہ کو ویسے ماننے والے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ماننے کا
اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے وحی کے ذریعے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تعارف کرایا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ یبعثو، ہرگز مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن، آپ ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے دنیا میں۔ اور اللہ اکبر، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس کا پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جب اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کریں گے میدان حشر میں، اور یہ ہے اصل میں ہار اور جیت کا دن۔ کون ہے جو اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار کر جیت رہا ہے، اور کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آج ہار جو ہے وہ اس کو اپنے دامن میں ڈال رہا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے بہرحال اس میں اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے۔ اور اے ایمان والو، ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے سامنے ایسی خواہشات اور ایسے مطالبے پیش کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں تمہیں رشوت لینی پڑتی ہے، تمہیں حرام کمانا پڑتا ہے، وہ اولاد تمہاری خیر خواہ نہیں ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو پیش نظر رکھتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اچھی تربیت کر کے اولاد کی ان کو معاشرے کا ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان مہیا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر خدا نخواستہ مال کو ناجائز ذرائع سے کماؤ گے اور اولاد تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی راہ پر پڑ گئی تو پھر تم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، تم نے اچھی تربیت نہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اللہ کی بات پر کان دھرو، واطیعوا، اس کے فرما بردار بن کر زندگی گزارو، وانفقوا، اور اس کی راہ میں خوب خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جس کو اللہ دل کے لالچ سے بچا لے فاولئک هم المفلحون، یہ یقیناً فلاح پانے والا ہے۔ جو اللہ کو قرض حسن دو گے یضاعفہ لکم، اللہ مسلسل بڑھاتا چلا جائے گا، اللہ اکبر، ویغفر لکم، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی بخشتا چلا جائے گا۔ نئی سورت طلاق ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور 3 مرتبہ یہ بات فرمائی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ جو خاتون مدت یاس سے گزر رہی ہو، یعنی اس کے ایام جو ہیں وہ رک گئے ہوں عمر کی